نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. آج ہم لوگ حدیث نمبر 6 to 10 انشاءاللہ پڑھیں گے. 6 نمبر کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور وقف کریں گے تو وعلمہ ہو جائے گا. تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کا عنوان ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت. ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں اس کے کلام کو یعنی قرآن کریم کو جاننا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو ہدایت، رحمت اور نصیحت بنا کر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیا نمبر 185 میں کہا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، اور ایسی روشنی کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی. حق حق ہے، باطل باطل. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کیا کہا ہے؟ آیت نمبر 19 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آسان بنا دیا. یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ایزیلی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ بات بتا رہے ہیں، اور ایک جگہ نہیں، کئی بار اسی سورے میں ریپیٹ ہوئی ہے یہ آیت. حدیث ہے صحیح مسلم کی قرآن پڑھنے والا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو دقت پریشانی سے پڑھتا ہے اسے ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے. ایک اور حدیث ہے مسلم کی 804 قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سیکھنا شروع کرنا ہے، اگر پڑھنا جانتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اگر سمجھتے ہیں تو دوسروں کو سکھائیں، اور اگر سکھاتے ہیں تو اخلاص رکھیں اور نیت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو، اس کا ریوارڈ ہم لوگوں سے نہ چاہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرما دے. اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. نیکسٹ حدیث ہے لیس منا من غشنا، جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا عنوان ہے؟ دھوکہ دینا ایمان کے خلاف عمل ہے. تو مفہوم ہے یہ حدیث کا کہ یہ حدیث ایک نہایت سخت اور واضح تنبیہ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری امت کا حصہ نہیں ہے. اب یہ کہ وہ مکمل دین سے خارج ہو گیا، تو بلکہ یہ کہ اس کا عمل اسلامی اخوت، صداقت اور امانت داری کے خلاف ہے. وہ مکمل دین سے نہیں نکل گیا، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ اسلامی جو اخوت ہے، صداقت، امانت داری کے خلاف ہے. یہ ایک اخلاقی جرم ہے جسے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اس عمل سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیت اور حدیث مل کر واضح کرتی ہے کہ دھوکہ دینا خیانت ہے، اور خیانت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ایمان کی حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم روزمرہ کی مثالوں میں دیکھیں، ہم سوچتے ہیں ہم کہاں خیانت کرتے ہیں، تو کاروبار میں ملاوٹ یا جھوٹ بولنا یہ بھی خیانت ہے، ایگزام میں نقل کرنا یہ بھی خیانت ہے، وعدہ خلافی کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد لے کے آئے ہیں، عہد الست ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے، دنیا میں آئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں، اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو ہمیں یہ سب بھی وعدہ خلافی آتا ہے۔ اب اس کلاس میں ہم لوگ ایڈ ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے جو کام کہا جا رہا ہے اسے ہم کریں، پراپر کلاس اٹینڈ کریں۔ نہیں اٹینڈ کر پا رہے ہیں تو پھر ہم ریکارڈنگ سن کے اپنا جو بھی ورک ہے اسے کمپلیٹ کریں۔ تو یہ سب خیانت میں آتا ہے۔ دوسروں کے اعتماد کو توڑنا، یہ سب دھوکے کے ضمن میں آتا ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سچائی، امانت داری اور انصاف کا سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی، جو ان کے اپوزٹ تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، دیانت داری سے کام کرنے اور دوسروں کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی خیانت اور دھوکے سے بچا، آمین۔ نیکسٹ حدیث ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو اس کا عنوان ہے محبت اس سے فیصلہ آخرت کا۔ تو ہمیں محبت بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں محبت رکھی گئی ہے۔ کوئی اپنے پیرنٹس سے محبت کرتا ہے، کوئی فرینڈس سے، کوئی فلم انڈسٹری کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں قیامت میں ہمارا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ اکرام اس حدیث کو سن کر خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی محسوس نہیں کی جتنی اس حدیث کو سن کر ہوئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تو قرآن واضح کرتا ہے جس سے محبت کی جائے اس کے انجام کا اثر محبت کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، کہ جیسا اس کا انجام ہوگا ویسا ہمارا، کیونکہ ہمارے جیسے ساتھی ہوتے ہیں اسی طریقے کے ہم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو بھی فرینڈ شپ کرنا چاہیے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں اچھی باتیں بتائے گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے گا، ہمیں قرآن کی طرف بلائے گا، تو پھر دھیرے دھیرے ہم سدھرتے جائیں گے۔ صحابہ اکرام کی مثال کیسی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ تو کہتے ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر واقعی کسی سے محبت ہے تو اس کے راستے پر چلنا پڑتا ہے، یعنی جیسے بھی جس کو بھی ہم فرینڈس بناتے ہیں
ہم اسی کی روش تو اختیار کرتے ہیں. جیسے ہمارا ڈریسنگ سینس، ہم فلم دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، تو ہم ان کی روش اختیار، انہوں نے ایسا پہنا، انہوں نے ایسا میک اپ کیا، انہوں نے ایسی ہیئر اسٹائل کی، تو ہم ویسے بننے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں ازواج مطہرات کو دیکھنا چاہیے، ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے رہتی تھی. ہمیں اپنا رول ماڈل انہیں بنانا ہے. حدیث ہے بخاری کی 6584، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے لیکن میں ان کو حوض کوثر سے ہٹاؤں گا. پوچھا جائے گا کیوں؟ جواب ملے گا کیونکہ انہوں نے میرے بعد میرے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا. تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. آمین. نیکسٹ حدیث ہے حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا عبادت کے حسن میں شامل ہے. اب حسن ظن کیا ہے؟ یہ دل کی وہ حالت ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں محبت، امید، معافی، کرم اور رحم کا یقین رکھے. جیسے جب بندہ دعا کرے تو یہ یقین ہو میرا رب سنے گا، ضرور سنے گا اور میری مغفرت کرے گا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، انا عند الظن عبدی بی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7405. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر بندہ اچھا گمان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائے گا. تو حسن ظن کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان مایوسی سے بچتا ہے، دعا میں دل لگتا ہے، انسان دوسروں کے بارے میں بھی بہتر سوچتا ہے. لیکن حسن ظن کا مطلب گناہ پر ڈھٹائی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں میرا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. تو یہ تو اپنے گناہ پہ پھر اڑے رہنا ہے، تو یہ حسن ظن نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ حسن ظن رکھو اچھی باتوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حدیث ہے صحیح مسلم کی 2877، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. تم میں سے کوئی شخص ہرگز مرے نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو. تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اچھی باتیں کریں اور اچھا گمان کریں. کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا اور ہماری مغفرت کرے گا. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی بدگمانی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان کے لیے نقصان دہ. فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ توبہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا تو یہ سوء ظن ہے، برا گمان ہے. اور اگر یقین رکھے میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا، میرا رب غفور الرحیم ہے، تو یہ حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ اپنی ذات پر حسن ظن کی توفیق عطا فرمائیں اور بدگمانی، مایوسی، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما. آمین یا رب. نیکسٹ حدیث ہے ان خیر زاد التقوی، بے شک بہترین توشہ تقوی ہے. اب اردو میں توشہ کہتے ہیں، عربی میں ذات کہتے ہیں اور انگلش میں پروویژن کہتے ہیں. تو حقیقی توشہ تقوی ہے، سفر دنیا و آخرت کا سرمایہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں جو پیغام دیا وہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے رہنمائی ہے۔ زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن میں سورہ بقرہ میں آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی یہی الفاظ بولے ہیں۔ تو گویا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ہی بات سکھا رہے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، عمل میں خلوص، گناہوں سے بچنا، فرض عبادت کا اہتمام کرنا، یہ سب تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کعب احبار سے پوچھا، اور کچھ جگہ ملا ہے کہ عبید بن عمیر صحابہ کا نام آیا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ایک کانٹے دار راستے پر چلنا اور اپنے دامن کو بچا کر رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی زندگی کے راستے میں ہر قدم سوچ سمجھ کر احتیاط سے چلنا۔ دنیا کا ہر سفر زاد چاہتا ہے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو سامان جیسے پیسے ہیں، ڈریسز ہیں، میڈیسنز ہیں، جو بھی ہماری ضرورت کی چیز ہیں، سب ہم ساتھ رکھتے ہیں، لیکن زندگی اور آخرت کا سفر وہ تو سب سے طویل سفر ہے، سب سے لمبا سفر ہے۔ تو اس کے لیے کیا سامان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ ضرور راستے نکال دیں گے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا سبق ملا ہمیں؟ عبادت کریں لیکن ریاکاری سے بچیں، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شو آف بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ حلال کمائی تقویٰ ہے، ہمیں حرام مل رہا ہو پھر بھی ہم نہ لیں، حلال کھائیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت تقویٰ ہے۔ تنہائی میں گناہ سے رک جانا یہ بلند درجے کا تقویٰ ہے، کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو پھر ہم موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بلند درجے کا تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو دنیا میں سفر ہو، حج کا سفر ہو یا قبر کا سفر ہو، اصل کامیابی کا سامان تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تقویٰ کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ان متقی بندوں میں شامل کریں جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔